یعنی آپ نے اتنا زیادہ بیان کیا ہے شرک وغیرہ کے بارے میں، اس کی ہولناکیوں کے بارے میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں، اگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے شرک کیا ہے اور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ بھائی دیکھیے، اس کا ایک جواب تو قرآن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک عہد لیا تھا یہاں آنے سے پہلے، سورہ الاعراف کے اندر اس کا ذکر ہے، ساری انسانیت کو جس میں ہم بھی شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے مل کے کہا تھا بالکل آپ ہے۔ اس وقت تو نہ کوئی دنیا کے معاملات تھے، نہ کوئی یہ دنیا کی ان کو تھا معاملہ، تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوچھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ جواب دیا تھا کہ یہ جو یہاں تم سے یہ بات پوچھی گئی ہے اور بتایا گیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہمیں تو پتہ ہی کو نہیں چلا شرک کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ یا اللہ ہمیں پکڑ رہے ہیں۔ تو وہاں یہ عذر ختم کر دیا گیا۔ پھر قرآن میں طرح طرح کے واقعات سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کی ہے بات کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو ہمیں توحید معلوم نہیں اور شرک کو نہیں معلوم ہے۔ دیکھو، جب تمہاری کشتی بھنور کے اندر پھنستی ہے تو بتاؤ اس وقت کون سی تم تفسیر پڑھتے ہو؟ سب کچھ تم چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ، یا اللہ اوپر، یا اللہ اگر تو نے بچا لیا تو یا اللہ معاملہ۔ تو بتاؤ کیسے تم کہہ سکتے ہو تمہیں ایمان کا معاملہ نہیں ہے؟ تو یہی جو اس وقت چند لمحوں کے لیے تمہارے اوپر کیفیت آتی ہے، یہی اسلام ہے۔ اور اس کے بعد جب تم عام زندگی کے اندر جاتے ہو، انسانوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر جاتے ہو، تو پھر دیکھا دیکھی جو تمہارے وہاں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ شرک ہے، یہ اس کا الٹ ہے۔ پھر جب میاں بیوی امید سے ہوتے ہیں کہ اب اولاد ہونے والی ہے، تو خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس وقت تو تم اللہ کو پکارتے ہو، یا اللہ اگر جیتا جاگتا صحیح سلامت بچہ مل جائے تو تیرے شکر گزار ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ وہ اولاد دے دیتا ہے تو اس کے بعد تم کہاں کہاں اس کو منسوخ کرتے ہو؟ تو یہی شرک ہوتا ہے۔ تو ابھی دیکھ رہے ہو ان دنوں کے اندر یہ جو اوپر دھماکے ہو رہے ہیں، میزائل گزرتے ہیں، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، یہ ایمان ہے نا۔ اب اسی جب جیسا امن آئے گا، آج آپ غور کریں، اگر امن و سکون پھر آ جائے یہاں اس گلف کے اندر آگے پیچھے، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ پہلے کیا کر رہے تھے؟ وہی کریں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب یہ جہنم کے اندر چیخیں گے، چلائیں گے کفر و شرک کی وجہ سے، اور کہیں گے کوئی ایک انسان بھی نہیں کہے گا یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا شرک کیا چیز ہوتی ہے۔ اس وقت تو سارے کہیں گے بات سمجھ میں آ گئی، یا اللہ ہم شرک کرتے تھے۔ یہ کہیں گے ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک دفعہ موقع دے دے یا اللہ ہم دنیا میں واپس، اب ہم بالکل شرک نہیں کریں گے، بالکل کفر نہیں کریں گے، ہم اس طرح ہوں گے جس طرح آپ مالک فرماتا ہے۔ اب کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، بڑا موقع دیا تھا سمجھانے والے، دنیا میں کتنے لوگوں نے سمجھایا بتائیے؟ یہ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش اسی ایک نقطے کے اوپر ان کی دعوت رہی ہے۔ کیسے کوئی کہہ سکتا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ قرآن بھرا ہوا ہے اسی توحید سے اور رد شرک سے۔ تو مالک فرماتا ہے اب موقع نہیں ہے۔ ہاں، ساتھ یہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو بھیج بھی دوں تو پھر یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے تھے، کیونکہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جہنم کا سارا نقشہ سامنے رہے ادھر آ کے، تو بتاؤ پھر امتحان کس چیز کا؟ امتحان آپ جانتے ہیں امتحان کس چیز کا ہوتا ہے؟ امتحان یہ ہوتا ہے کتابیں دی جاتی ہیں، پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد امتحان لیا جاتا ہے، اس کو امتحان کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے کہ وہ میں پیپر حل کرنے کے لیے کتاب بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، ٹیچر بھی میرے ساتھ ہوگا جو مجھے پرچہ حل کروائے گا، تو کہیں گے امتحان کس چیز کا؟ پھر آپ گاڑی کا ٹیسٹ دیتے ہیں ڈرائیونگ کا، تو آپ چلاتے ہیں یا کوئی معلم چلا رہا ہوتا ہے؟ معلم نہیں چلائے گا۔ اگر آپ کہیں نہیں معلم سے آپ چلائیں پھر اس کے بعد مجھے لائسنس دے دینا، وہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو، ٹیسٹ تمہارا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک یہ نقطہ نہیں سامنے آئے گا نا، انسان نہیں سوچے گا یہ دنیا سیرگاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اس میں آپ کو آزمایا جا رہا ہے کون نافرمان ہے اور کون فرما بردار ہے، کون اللہ کا بندہ اور کون دنیا کا بندہ ہے۔ اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر تم ثابت کرو گے، یا تو تم ثابت کرو گے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور تمہاری زندگی محسوس ہوگی، دوسروں کو بھی محسوس ہوگی، خود تو تمہاری ہے، دوسرے بھی محسوس کریں گے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ اور یا اگر دنیا کے بندے ہو، رسم و رواج کے بندے ہو، تو تم خود تو محسوس کر ہی رہے ہوں گے اندر و اندر، پوری دنیا بھی محسوس کرے گی کہ یہ دنیا کا بندہ ہے، یہ آخرت کا بندہ نہیں ہے۔
یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ معاملہ اس طریقے سے ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ آج یہ جو کہتے ہیں دجال کا آئے گا، یہ ہوگا، دجال سے وہ بچے گا جو پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا۔ اچھا، تمہارے گھروں میں پورا قرآن موجود ہوگا، حافظ قرآن بھی تم ہوں گے، اس میں سورہ کہف بھی شامل ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے تم دجال کے ہر اول دستہ بنو، کیونکہ صرف یاد نہیں کرنی ہے، ان کو ماننا، ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں خالص دنیا پرستی کا رد ہے، آخرت پرستی ہے اس کے اندر۔ جو دنیا دار، جو جتنا بڑا دنیا دار ہوگا وہ اتنا ہی دجال کے پیچھے بھاگے گا، دوڑے گا، کہ وہ دنیا دے رہا ہوگا، دوڑے گا اس کے پیچھے، اور ہو سکتا ہے آیت الکرسی بھی پڑھ رہا ہو ساتھ ساتھ۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائی۔